السلام علیکم، تو ویلکم ہے آپ لوگوں کا اے ایم رات چینل میں۔ آج کچھ بہت ہی اہم اپڈیٹس پر بات کرنے والے ہیں، لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ایک ریکویسٹ کہ آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں اینڈ ہماری ویڈیوز کو شیئر کیجیے گا۔ پہلی اپڈیٹ کی بات کریں تو ٹرکش ایئر فورس کی طرف سے ایک ڈیلیگیشن جن میں ان کے ڈیفنس منسٹر بھی موجود ہیں اور دوسرے بھی گورنمنٹ کے سینئر حکام موجود ہیں، وہ یو ایس گئے ہیں اور یو ایس میں ان کی مختلف ڈیلیگیشن سے ملاقاتیں ہوں گی، جن میں ڈیفنس اور پولیٹیکل فگرز بھی شامل ہوں گے۔ ان میں وہ F-16 بلاک 70 کی خریداری کے حوالے سے بات چیت کریں گے اور ان کی ماڈرنائزیشن کٹس کو بھی زیر بحث لایا جائے گا۔ ریسنٹلی ٹرکی یہ چاہتا تھا کہ اسے 120 کے قریب F-16 بلاک 70 ان کی انوینٹری میں آ جاتے، جن میں سے 40 تو وہ خود خریدتے، جبکہ باقی 80 کے قریب جو F-16 کی ماڈرنائزیشن کٹس خریدتے۔ لیکن امریکہ نے بعد میں اس سیل کو روک دیا، حالانکہ امریکہ نے پہلے اس کی منظوری بھی خود ہی دی تھی۔ اس کے بعد ٹرکی کی طرف سے بھی رشیا سے دوستیاں وغیرہ بڑھانے کی باتیں چلتی رہیں۔ ٹرکی نے اپنا پولیٹیکل پریشر بھی ڈالا، اعلان کیا کہ ہم اوزگور اپ گریڈ کے تحت اپنے F-16 کو خود ہی اپ گریڈ کریں گے، لیکن فی الحال ایک دوبارہ ڈیلیگیشن بھیجا ہے۔ آنے والے وقت میں دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ کیا F-16 بلاک 70 ملتے بھی ہیں ٹرکی کو یا نہیں، کیونکہ ٹرکی کے لیے اس وقت یہ موت و حیات کا معاملہ بنا ہے، کیونکہ ان کے دشمن گریس کے پاس نہ صرف مستقبل میں F-16 بلاک 70 آنے کی امید بڑھتی جا رہی ہے، بلکہ ان کو F-35 تک مل سکتے ہیں۔ دوسری اپڈیٹ کی بات کریں تو انڈو پیسفک ریجن میں ایک نئی ایکسرسائز ہونے جا رہی ہے، اور یہ ایکسرسائز انڈیا اور یو ایس اور ایون آسٹریلیا پر ایک حد تک اثر ڈال سکتی ہے۔ تو یہ ایکسرسائزز چائنیز ایئر فورس اور تھائی لینڈ کی ایئر فورس کے درمیان ہونے والی ہے۔ چائنا کی طرف سے 6 J-10C، ایک JH-7A بومبر ایئر کرافٹ اور ایک KJ-500 ایویکس ایئر کرافٹ حصہ لیں گے، جبکہ 5 گرپن، 3 الفا جیٹ اور ایک ساب 340 ایویکس رویل تھائی ایئر فورس کی طرف سے حصہ لیں گے۔ اس سے پہلے 2020 سے 2018 میں ان کی پہلے بھی ایکسرسائزز ہوئی تھی، جن میں چائنیز ایئر فورس ہار گئی تھی۔ اس وقت چائنا کے J-10 ایئر کرافٹ غالباً انہوں نے حصہ لیا تھا، لیکن چائنیز ایئر فورس BVR ڈومین میں جیتی تھی، لیکن کلوز کامبیٹ رینج میں تھائی لینڈ سے ہار گئی تھی۔ اس کے بعد چائنا پاکستان کے ساتھ ریپیٹڈلی مشقیں کرتا رہا ہے۔ اب دیکھنا کافی دلچسپ ہوگا کہ چائنا کس طرح تھائی لینڈ کی ایئر فورس کا مقابلہ کرتا ہے۔ تیسری بہت ہی اہم اپڈیٹ، اور اس چیز کے حوالے سے ہو سکتا ہے ہمیں مستقبل میں اور بھی ڈیولپمنٹ دیکھنے کو ملے، التنف جو کہ ایک US بیس ہے ایسٹ ساؤدرن پارٹ سیریا کا، اس ایئر بیس پر ایک UAV اسٹرائکس ہوئی ہیں۔ مے بی یہ اسٹرائک UAVs یہ جیسے خود کش ڈرونز کہا جاتا ہے یا UCAVs ہوں جنہیں اٹیک ڈرونز کہا جاتا ہے، انہوں نے یہ اسٹرائکس کی ہیں، لیکن امریکن جو کولیشن فورسز ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں کوئی نقصان نہیں ہوا ان اسٹرائک سے۔ اس علاقے کی کچھ تصاویر بھی جاری کی گئی ہیں، اور جو ایکسپلوسیو مٹیریل ان ڈرونز نے پھینکا تھا، بارودی مواد، اس کے بھی کچھ ٹکڑے وغیرہ یہاں دکھائے گئے ہیں، جبکہ اپنی نوعیت کا ایسا واقعہ تھا جس سے ٹینشنز رائز کر سکتی ہیں مشرق وسطیٰ میں۔ اور اسرائیلی جو ایجنسیز ہیں، اسرائیلی ذرائع ہیں، وہ ایران پر اس کا الزام لگا رہے ہیں، اسلامک ریولیوشن کور ہے ایران کی، جو کہ اسرائیل اور امریکہ کے خلاف مختلف پروکسیز کا حصہ رہتی ہے، اس پر بھی الزام لگایا جا رہا ہے کہ یہ ڈرون سٹرائک انہوں نے کی ہے، اور دیکھنا بھی دلچسپ ہوگا کہ امریکہ اس کے مقابلے میں کیا رسپانس کرتا ہے۔ چوتھی اپڈیٹ کی بات کریں تو کل BAE سسٹمز نے قطر کو ان کا پہلا یورو فائٹر ٹائفون کے ہینڈ اوور کر دیا ہے، اور اس کی باقاعدہ ایک سیریمنی کی گئی۔ اس سیریمنی میں BAE سسٹمز جو کہ UK کی کمپنی ہے، ان کے آفیشلز اور رپورٹڈلی منسٹری آف ڈیفنس جو تھی قطر کی، انہوں نے بھی حصہ لیا۔ یورو فائٹر ٹائفون پہلا ان کو بھی ملا ہے، 24 انہوں نے آرڈر کیے تھے، اور قطر کی ایئر فورس کے لیے کافی بوسٹ ہے ان کی ایئر ٹو ایئر کیپبلٹیز میں، اور یورو فائٹر ٹائفون جیسے ایئر کرافٹ ان کو اپنے دشمنوں کے خلاف تیار رہنے میں مدد دیں گے۔ اوبویسلی قطر کے جو دشمن ممالک اس وقت آتے ہیں ان میں سعودی عرب بھی ایک ہے۔ امید کرتا ہوں چیزیں کلیئر رہی ہوں گی، ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔